لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد آج جس سوال کو ہم لیں گے اس کا تعلق ہر ایک کی زندگی سے، اور ایک یہ ایسا سوال ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ابھرتا بھی ہے اور اس کا جواب بھی موجود ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے اطراف دردناک اموات یعنی کہ موتیں دیکھتے ہیں۔ کیا یہ دردناک موتیں ہمارے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں کہ ہمیں موت کی سختی ملتی ہے؟ اور کہیں کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی عجیب و غریب سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں جس میں لوگ مر جاتے ہیں، اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ دنیا میں اتنے زیادہ نا امید اور نامراد ہو جاتے ہیں کہ وہ خودکشی تک کر لیتے ہیں۔ اسی طرح اور بہت ساری جو مسائل ہم اپنے اطراف دیکھتے ہیں اور جن کی وجہ سے ایسے ایسے حالات و واقعات پیش آتے ہیں کہ بندہ دیکھ کر سن کر پریشان ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف اللہ عز و جل ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، تو اب یہ جو تمام معاملات ہوتے ہیں ان کو اب ہم لنک کیسے کریں کہ ایک طرف وہ ذات ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ہے، اور دوسری طرف ہم یہ مصائب و آلام دیکھتے ہیں، تو اس میں ہم ریلیشن شپ کیسے پیدا کریں؟ اب اول تو یہ سمجھیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، بہت محبت کرنے والے ہیں، اور اپنے کرم ہی کی وجہ سے ہم ان کے کرم ہی کی وجہ سے یہ دنیا یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے، ان کا رحم ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب بات کرتے ہیں ایک ایک کر کے ایک ایک چیز کے بارے میں۔ کسی کی موت میں سختی ہونا اس کے گناہگار ہونے کی علامت نہیں ہے، اور کسی کے موت کا آسانی سے ہو جانا اس کا نیکوکار ہونے کی علامت بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے اصول ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام خلق میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اوپر، ہر خلق سے اوپر میرے پاک نبی کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب آپ اس ظاہری حیات سے پردہ فرما رہے تھے تو بخار کی سختی تو آپ پر بھی آئی، اور آپ کہتے تھے کہ میری سختی عام لوگوں کی سختی سے زیادہ ہے، تو بخار تو آپ کو بھی آیا۔ تو یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی کہ جو نیک لوگ ہیں وہ آسانی سے چلے جاتے ہیں اور کسی کو تکلیف ہو تو معاذ اللہ وہ گناہگار آدمی ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ موت کے وقت بعض تکالیف سے گزارتے ہیں تاکہ ان کے کچھ گناہوں کو اللہ تعالیٰ جھاڑ دیں اور ان کے درجات کو بلند فرما دیں، کیونکہ مومن کا حال یہ ہے کہ مومن پر جب کبھی کوئی بھی تکلیف گزرتی ہے تو اس کا اسے اجر بھی ملتا ہے، ثواب بھی ملتا ہے، بشرطے کہ وہ صبر کرے، اور ساتھ ساتھ اس کے گناہ بھی کم ہوتے ہیں۔ جب کبھی بخار آتا ہے تو بخار میں گناہ جھڑتے ہیں، اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک تو ہم سب کے لیے مثال ہے کہ آپ ہی تو وہ رول ماڈل ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ کس کی موت کیسے ہوتی ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ اس سے ہو۔ یہ بھی کبھی کبھی اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے کہ کبھی کبھی تکلیف ہوتی ہے اور انسان یوں چلا جاتا ہے، اور کبھی کبھی بنا تکلیف کے چلا جاتا ہے کہ وہ شخص اگر تکلیف سے گزرتا موت کی تو شاید وہ درجہ بدرجہ تکلیف برداشت نہ کر پاتا اور شاید کہیں سوسائڈ نہ کر لیتا، حرام موت نہ مر جاتا، تو وہ کھٹ سے نکل گیا نا ایک ساتھ۔ اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو جو پیچھے رہ جاتے ہیں یہ سبق بھی دیتے ہیں کہ دیکھو موت کبھی بھی کہیں بھی آ سکتی ہے، تو تیاری کر لو، تیار رہو، تم نے میرے پاس ایک دن آنا ہے۔ تو یہ تمام فیکٹرز ہیں جن کو ہمیں ذہن میں رکھنا پڑتا ہے۔ اور جہاں تک سیوسائڈ کا تعلق ہے تو یہ ایمان کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی کہیں پہ کوئی چیز بندے پر فورس نہیں کی، اس کو ہم پچھلے درس میں ذکر کر چکے ہیں کہ جب میری تقدیر میں سب لکھا ہے تو محنت کیوں کروں، جو وہ درس ہے اس میں ہم ساری تفصیل دیکھ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حق اور ناحق، حق یعنی سچ اور غلط، ان دونوں کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ پھر فرما دیا کہ جس کی مرضی ہے ایمان لائے اور جس کی مرضی ہے وہ کفر کرے۔
یعنی مرضی سے مراد یہ ہے کہ بھئی اب تمہارے اوپر منحصر ہے، ہم نے تو ہر بات بیان کر دی ہے، اب تم اگر کفر کرتے ہو تو تم اس کے ذمہ دار ہو، تم ایمان لاتے ہو تو تم اس کے ذمہ دار ہو، تو بھئی تمہارے اوپر ہے اس کی کہ تم انشاء تمہارے اوپر ہے، اب پھر جو فیصلہ تم کرو گے اس کے اوپر پھر تم سے پوچھو گی۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے بندوں سے محبت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم میں یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندوں، میں نے زندگی اور موت کیوں بنائی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ میں یہ میں تمہارے سامنے اس حقیقت کو واضح کروں کہ تم میں سے کون میرے پاس اچھے عمل کر کے آتا ہے اور کون برے عمل کر کے لوٹتا ہے۔ پھر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اور واضح کر کے بیان فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 155 میں کہ وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور ضرور آزمائیں گے ہم ضرور آزمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت سے قبل دنیا کی زندگی میں آزمائش رکھی ہے، اس لیے فرمایا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ کن کن چیزوں سے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کسی قدر خوف سے، وَالْجُوعِ، کسی قدر بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور تمہیں مبتلا کر کے نقصان میں مال کے، وَالْأَنفُسِ، اور جان کے بھی نقصان میں، وَالثَّمَرَاتِ، اور آمدنیوں کے، یعنی مختلف طریقے سے ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی تکلیف سے مال میں، کبھی تکلیف سے جان میں، کبھی کسی عزیز و اقارب کی موت سے، کبھی تمہاری اپنی حالت کو خراب کر کے، کبھی آمدنیوں کو روک کے، کبھی آمدنیوں میں کمی کر کے، ہم آزمائیں گے۔ اب مسئلہ بندے کے ساتھ یہ ہے کہ وہ آزمائشیں تو اسے یاد رہتی ہیں، اچھا وقت یاد نہیں رہتا۔ 70 سال اس رب نے تمہیں صحت دی، وہ تمہیں یاد نہیں، جو 3 مہینے کی تکلیف ہے وہ یاد رہ گئی، تو بندہ بڑا ناشکرا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میرے پاک نبی بشارت دے دیں ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے، کیونکہ ان کا عالم یہ ہے کہ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وہ صبر کرنے والوں کا کیفیت کیا ہے کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، اور اصل میں یہی وہ لوگ ہیں کہ ان پر ہیں عنایتیں ان کے رب کی اور رحمتیں ہیں ان کے رب کی، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایتی یافتہ ہیں۔ تو بڑا واضح جو ہے ان 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ ہماری محبت میں شک نہ کرو، ہم تم سے بہت محبت کرتے ہیں، تم ہمارے قریب ہی نہیں آتے، جب تم ہمارے قریب نہیں آتے تو دور رہتے ہو تو شیطان کی دوستی میں رہتے ہو، اور شیطان کی دوستی میں رہتے ہو تو شیطان والے کام کرتے ہو، اور ان میں سے ایک کام حرام موت ہے، اللہ کی نعمتوں کو یوں ختم کر دینا۔ تو اسی لیے یہ تمام معاملات اللہ تعالیٰ نے جو پیدا فرمائے ہیں وہ اس دنیا کا حصہ ہیں، اس دنیا کی زندگی میں ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب پیدا فرمایا اور آپ کی پیدائش ہوئی تو اس وقت آپ کے والد حضرت عبداللہ دنیا میں موجود نہیں تھے، تو آپ یتیم ہوئے۔ پھر 6 سال کے ہوئے تو اسیر بھی ہو گئے، والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ 8 سال کے ہوئے کہ دادا کے سائے سے بھی محروم ہو گئے۔ ابو طالب کے اپنے معاشی حالات بھی اچھے نہیں تھے، آپ 2 چچاؤں کے سپرد تھے، ایک ابو طالب اور ایک زبیر کا انتقال ہو گیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بس بالکل ٹین ایج ہوڈ میں آئے تھے، 13-14 سال کی عمر تھی، اور پھر حضرت ابو طالب ہی کے پاس رہے۔ پھر وہاں سے بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی شادی ہوئی۔ پھر وہاں پہ پھر کفار مکہ جو ہے انہوں نے کیا کیا نئی مظالم جو ہے وہ مسلمانوں پر توڑے، اور آپ کو کیا کیا انہوں نے باتیں نہیں سنائیں، آپ نے ساری برداشت کی۔ پھر آپ نے اپنے 2 بیٹوں کو کھویا جب آپ مکی دور میں تھے، تو وہ ایک آسان تو نہیں ہوتا نا اپنی ننھی سی اولاد کو اپنے ہاتھ سے دفنانا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے لیے رول ماڈل ہے، اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو کے ذریعے ہم سب کو یہ ایگزامپل دکھائی۔ پھر اپنی 3 بیٹیوں کو مدینے میں بھی آپ نے اپنے ہاتھ سے دفن فرمایا۔
پھر اپنے ایک نواسے کو بھی جو حضرت عثمان کا بیٹا آپ کی بیٹی سے تھا، عبداللہ اس کا نام تھا، اسے بھی آپ نے دفنایا. پھر اپنے بیٹے ابراہیم کو بھی آپ نے دفنایا. ٹھیک ہے، اپنی ماں جیسی چاچی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، مولا علی کی جو والدہ ماجدہ ہیں، انہیں مدینے میں آپ نے دفنایا. اپنی زوجہ محترمہ، اتنی پیاری محبت کرنے والی زوجہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا. شیب ابی طالب میں 3 سال تک محصور رہے. طائف میں آپ کے ساتھ کیا کیا کچھ نہ ہوا. اور پھر جب تک خیبر فتح نہ ہوا تو کیفیت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کبھی 1 ماہ، کبھی 2 ماہ، کبھی 3 ماہ چولہا نہیں جلتا تھا. تو بی بی عائشہ سے جب تابعین نے پوچھا کہ اماں عائشہ پھر گزارا کیسے کرتی تھیں، کہا کہ بیٹا دن کے 1 یا دن کا 2 کھجور کھا کے پانی پی کے، دن کا 1 کھجور یا دن کے 2 کھجور. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے مدنی اگر ہاتھ بلند کرتے تو کیا کائنات کے خزانے انبار نہ لگ جاتا مدینے میں. لیکن کیسے سبق ہوتا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مکے سے مدینہ، ان تمام واقعات کو بڑی تفصیل کے ساتھ ہم سیرت النبوی کے دروس میں کور کر چکے ہیں. آپ انہیں پڑھیں، سمجھیں، دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمارے لیے کیا کیا موتی موجود ہیں. وما علینا الا البلاغ.